أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ جو لوگ ہیں دنیا کے لوگ یہ عمل کرتے ہیں ظاہر دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہوئے وهم عن الآخرة هم غافلون، اور یہ آخرت سے غافل ہیں، یعنی آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتے، دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں. یہ سب سے بڑی حماقت ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے اپنی جان میں، یعنی اپنے جسم کے اندر غور و فکر کریں کہ اللہ نے کیسا بنایا. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اور اسی طرح یہ غور کریں زمین و آسمان میں، چاند سورج ستاروں میں کہ اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا. یعنی اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور جو زمین و آسمان کے درمیان میں خلا ہے اس میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں یہ سب ٹھیک ٹھیک بنائی ہیں. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، نہ یہ ہمیشہ سے ہے پہلے اور نہ ہمیشہ رہے گا، ایک وقت مقرر ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور لوگوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتی ہے. یعنی رب نے ان کو بنایا ہے لیکن رب سے ملنے کے منکر ہیں، کہ اس بات کا ان کو احساس نہیں ہے کہ ایک دن رب کے سامنے پیشی ہے اور اللہ سے ملاقات ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے اللہ کو انکار کیا تھا اور پھر اللہ نے ان کو کیسے نیست و نابود کر دیا. یہ چل پھر کر دیکھیں. کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ تھے، یعنی جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان سے زیادہ تھے طاقت کے اعتبار سے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے تھے، یعنی زمین کو بیجا تھا. وَعَمَرُوهَا، اور اس زمین کو آباد کیا تھا. اکثر مما عمروها، اس سے زیادہ آباد کیا تھا جتنا کہ انہوں نے اس زمین کو آباد کیا ہے. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے نشانیاں لے کر. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ، پھر کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی، ان کا برا انجام ہوا. أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، برائی کیا کی تھی کہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر ان کا کیا انجام ہوا دیکھو. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. تو پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کا ذکر کیا کہ جب روم مغلوب ہو گیا تو مشرکین مکہ نے بڑی خوشیاں منائی، کیونکہ ان کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھی. وہ بت پرست آتش پرست تھے، مشرک تھے، تو یہ ان سے بڑا خوش ہوتے. تو ایمان والوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھی کہ وہ
کم از کم اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نبیوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو جب فارس نے روم کو فتح کر لیا تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی۔ پھر قرآن نے پیشن گوئی فرمائی کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، روم والے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن ان قریب چند سالوں کے اندر یہ غالب آ جائیں گے، روم والے غالب آ جائیں گے اور فارس والے مغلوب ہو جائیں گے چند سالوں میں، اور اس دن ایمان والے خوشیاں منائیں گے۔ تو یہ چونکہ ظاہر بین تھے، یہ کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فارس نے جب سارے علاقے فتح کر لیے روم کے تو وہ کیسے غلبہ پائیں گے؟ تو لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کر دکھلایا کہ روم کو غالب کر دیا۔ یعنی یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کافروں کا سردار امیہ بن خلف نے شرط لگائی تھی، 100 اونٹوں کی شرط تھی۔ یہ جمعرات کو تفصیل سے بات آ گئی کہ وہ کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا، ان کا شرط لگاؤ، اس وقت شرط حرام نہیں تھی، تو 100 اونٹوں کی شرط لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ شرط جیت لی، اور پھر وہ 100 اونٹ ان سے وصول کیے، اور ان کا پھر اس وقت شرط حرام ہو چکی تھی، پھر ان کو صدقہ کیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو بظاہر مغلوب تھے ان کو غالب کر دیا۔ اسی طرح پھر مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرتے ہوئے آئے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ایمان والوں کا خاتمہ کر کے آئیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، یہ 1000 کی تعداد میں آئے اور بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے، ناچ گانے والی عورتوں کو ساتھ لے کر آئے کہ بھی مسلمانوں کا خاتمہ کر کے پھر وہاں جشن منائیں گے، شراب پئیں گے اور پھر ڈانس کریں گے۔ ڈانس کرنے والی عورتوں کو لے کر آئے تھے، اور پھر لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے ان 313 کو فتح عطا فرما دی، اور ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے سب مارے گئے اور کچھ گرفتار ہو گئے، باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کے سارے جو ارادے تھے، ناپاک عزائم تھے، اللہ نے ان کو خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد یہ اگلی آیات نازل ہوئیں کہ یہ مشرکین مکہ یہ ظاہر زندگی کو دیکھتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر یہ زندگی گزار رہے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ تو ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف بھی، کہ آج انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ ظاہری زندگی کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ حالانکہ چاہیے ہمیں یہ کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں اپنے خواہشات کو چھوڑ دے، دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دے، اور موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں ان کی فکر میں لگ جائے۔ یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے، اور سب سے بڑی حماقت یہ ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، حماقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائے اور آخرت پر صرف تمنا کر کے بیٹھا رہے۔ تو اسی آیت کا مفہوم ہے کہ آج لوگ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، تو پھر اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی مخلوقات کا ذکر کر کے ان کو آخرت کی طرف احساس دلایا ہے کہ جو لوگ آخرت سے غافل ہیں، یہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کو نہیں مانتے۔ تو یہ غور و فکر، یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتے، آخرت کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ کم از کم اپنی جان میں غور کر لیں کہ اللہ نے انسان کو کیسا بنایا۔ قرآن کی دعائیں فی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے اندر غور نہیں کرتے؟ کیسے اللہ نے آنکھیں بنا دی اپنی قدرت سے، کیسے کان بنا دیے، کیسا دماغ بنایا سوچنے والا،
کیسے اندر ایک زبردست، دیکھو نا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ اپنی قدرت سے کیسے انسان بنا دیتے ہیں۔ پھر اندر کیا سسٹم اللہ نے رکھ دیا، کہیں دل رکھ دیا، دل کے اندر رگیں رکھ دیں۔ اب ایک رگ بھی انسان کی بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، حرکت قلب بند ہو جائے، اس میں کتنی رگیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح گردے بنائے، وہ گردے اپنا کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اندر ایک اللہ نے ایک زبردست نظام بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے اندر غور کر لو، تمہیں اللہ کی قدرت نظر آ جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ باہر دیکھو زمین و آسمان کو، کہ کیسا اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا۔ ایک آسمان، 2 3 4 5 6 7 آسمان بغیر ستون کے تہ بتہ بنائے اللہ نے، اپنی قدرت سے بنائے۔ اور پھر زمین، 7 زمینیں اللہ نے بنائیں، 1 زمین، 2 3 4 5 6 7، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر زمین میں اللہ نے سب کی روزی رکھ دی، اور قدرت سے اللہ تعالیٰ اس میں سے اپنی قدرت سے نکال رہے ہیں۔ اور پھر زمین و آسمان کے درمیان میں ایک سورج، یعنی سورج بنایا، چاند بنایا، یہ نظام شمسی ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے، اس میں اللہ نے بہت سارا نظام فٹ کیا ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اور پھر اسی طرح بادل آتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ ساری مخلوقات ہمیشہ سے نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی، اور پھر ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ نے ایک اس کا وقت مقرر کر دیا، ایک وقت آئے گا یہ سب زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، چاند سورج ستارے سب فنا ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ بنا کر، سب کچھ کی طرف اللہ نے اشارہ کر کے پھر فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یعنی قیامت کو نہیں مانتے۔ حالانکہ قیامت کا دن وہ ہے جن کی سب انسانوں کی اللہ کے حضور حاضری ہوگی، اللہ کی عدالت لگے گی۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، یہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ لیکن بہت کم لوگ اس ملاقات کو مانتے ہیں، اس سرے سے اس ملاقات کا انکار کر دیتے ہیں، بھی ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے ہی نہیں۔ نموت و نحیا، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، بس یہی موت و حیات ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، تو بعض کہتے تھے ہمیں تو بس زمانہ ہی مارتا ہے اور زمانے تو زمانے کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور آخرت کی زندگی ہے ہی نہیں، آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ فرمایا کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ لوگ کم از کم چل پھر کر دیکھیں زمین میں کتنے ایسے لوگ تھے جو ان سے پہلے آئے، کانوا اشد منہم قوہ، ان سے بڑے طاقت والے تھے، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، بڑے بڑے وجود والے، بڑے بڑے جسموں والے، بڑی بڑی طاقت والے، اور انہوں نے زمینوں کو آباد کیا۔ وساروا الارض، زمین میں ہل چلائے، ہل جوتا، اس میں بیجا۔ وعمروہا، زمین کو انہوں نے ان سے زیادہ آباد کیا جتنے یہ آباد کر رہے ہیں، بڑے بڑے محلات بنائے، بڑے بڑے انہوں نے۔ اسی طرح قوم سبا ہے، انہوں نے زراعت پہ محنت کی، بڑے بڑے باغات لگائے، اور پھر ان میں آب پاشی کا نظام بنایا، بڑے بڑے ڈیم بنائے، زمین کو انہوں نے بڑا آباد کیا۔ اور ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے ان کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سب ہلاک ہو گئے۔ قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، قوم ثمود کو زلزلے اور چیخ کے ذریعے ہلاک کیا، اور اس قوم سبا کو ان کے انہی ڈیموں میں پانی، ان ڈیموں کو توڑ کر وہ پانی کا سیلاب آیا اور سب کو ہلاک کر دیا، ان کی سب بستیاں اور اس کے ساتھ سب باغات وغیرہ سب تباہ ہو گئے۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کسی پر ظلم کرے، لیکن یہ خود اپنی جانوں کے دشمن تھے،
خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیسے؟ کہ اللہ کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، پھر اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آخر میں پھر فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ۔ یہ دیکھتے نہیں ہیں ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برا کیا، ان کا برا انجام ہوا۔ اور برا کیا ان کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا، وکانوا بہا یستہزئون، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، ان ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں اور اللہ کے احکامات کو پورا کریں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزاریں، اور دنیا کی زندگی کو نہ دیکھیں، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے، اس میں کامیابی ہے، عقل مندی ہے۔ اور حماقت یہ ہے کہ بھی دنیا کو مقصد بنا لیں، جیسے حدیث من جعل الہموم ہما واحدہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم الدنیا و ہم الآخرہ۔ جن لوگوں نے اپنے سارے غموں کا ایک ہی غم بنا لیا، آخرت کا غم، اللہ اس کے دنیا کے غم بھی دور کرتے ہیں اور آخرت کے غم بھی۔ اور جن لوگوں نے اپنے سارے غموں کا ایک ہی غم بنا لیا میری دنیا بن جائے، نہ ان کی کبھی دنیا بنی ہے نہ آخرت بنے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔